اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اللہ تعالیٰ سورہ انعام آیت نمبر 11، سورہ انعام قرآن کا چھٹا سورہ ہے، چیپٹر 6 ورس نمبر 11 میں فرماتا ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ. کہو کہ گھومو پھرو دنیا میں اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کا کیا انجام کیا. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہم اپنے آس پاس کی خبر رکھیں، اور جب دنیا میں گھومیں تو سیر و تفریح کے لیے نہیں بلکہ عبرت حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح ان کے کیفر کردار تک پہنچایا کہ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. اور فقط موجودہ دور کے مقامات اور قصے نہیں بلکہ پچھلے دور کے قصے بھی انسان کو یاد رہنے چاہیے عبرت حاصل کرنے کے لیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 176، سورہ اعراف قرآن کا 7واں سورہ ہے، چیپٹر 7 ورس نمبر 176 میں فرماتا ہے فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اے رسول ان کو قصے سناؤ تاکہ یہ تفکر کریں. یعنی گزرے ہوئے زمانوں کے لوگوں کے قصے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جو طاقتور تھے، گھمنڈ کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا انجام کیا. احادیث میں آیا ہے کہ جو شخص اپنے زمانے کے حالات سے باخبر رہا وہ ہلاک نہیں ہوگا. یعنی جن لوگوں کو آس پاس کے حالات، خبریں، نیوز، کرنٹ افیئرز کا علم ہوتا ہے وہ بہت کم دھوکہ کھاتے ہیں. اور ویسے بھی کہا یہ گیا ہے کہ یہی وہ دنیا ہے جس میں ایک کافر اپنے لیے جہنم پیدا کرتا ہے، اور یہی وہ دنیا ہے جس سے ایک مومن اپنے لیے جہنم کی خریداری کا سودا کرتا ہے. اور پھر کرونا کرائسس کے بحران میں ہم نے دیکھا کہ کیسے کیسے بت پاش ہوئے، کیسے کیسے لوگوں کے ارادے متزلزل ہوئے، لوگوں کی ہمتیں کم ہوئیں، لوگوں کی نیتیں بدلیں. اسی لیے مولا علی نے فرمایا کہ میں نے خدا کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹ جانے، ہمتوں کے پست ہو جانے اور نیتوں کے بدل جانے سے. یعنی مکافات عمل یا دنیا کے حالات، زندگی کا نشیب و فراز انسان کو خدا کی معرفت کی طرف لے کے جاتے ہیں. آس پاس کے حالات فقط وقت گزاری کے لیے نہیں، تفریح تباہ کے لیے نہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں بلکہ عبرت حاصل کرنے کے لیے حاصل کرنے چاہیے. کرونا کے حوالے سے بہت سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ ایک سزا ہے بنی آدم کے لیے، ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ سازش استعمار. تو دیکھا جائے کرونا تینوں ہی چیزوں پر پورا اترتی ہے. کرونا کرائسس، کرونا کا بحران، ان تینوں چیزوں کو لیے ہوئے ہے. یعنی کرونا آزمائش بھی ہے. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ کی جنت میں بغیر آزمائے، بغیر امتحان میں ڈالے کبھی داخل نہیں ہوں گے. فقط زبان سے اسلام لے آنا، زبان سے بلند و بانگ دعوے کرنا کافی نہیں. اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت آیت نمبر 2 اور 3، سورہ عنکبوت قرآن کا 29واں سورہ ہے، چیپٹر 29 ورس نمبر 2 اور 3. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. کہ کیا انسان نے یہ سوچ رکھا ہے کہ وہ یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بے شک ہم نے اس سے پہلے کے لوگوں کو آزمایا، آزمائش میں مبتلا کیا. کیوں؟
فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ کون اپنے دعوے میں سچا ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ کون اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ یعنی بلند و بانگ دعوے کافی نہیں، اس پہ عمل کر کے آزمائش کی جسے کہتے ہیں کہ ہانڈی میں ابل کر نشیب و فراز میں صراط مستقیم سے نہ بھٹک کر اپنے آپ کو، اپنے دعوے کو صحیح ثابت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کے لیے مختلف قسم کی آزمائشیں رکھی ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 اور 156، سورہ بقرہ قرآن کا دوسرا سورہ ہے، چیپٹر 2 ورس نمبر 156 میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم تمہیں بالضرور تین تاکیدات ہے، لام تاکید اور نون تاکید ثقیلہ، تین تاکیدات کہ ہم تمہیں بالضرور آزمائیں گے کسی چیز سے، مثلاً من الخوف، خوف سے، کسی بھی چیز کا خوف، جان کا خوف، مال کا خوف، عزت کا خوف، والجوع، بھوک سے، ونقص من الاموال، مال میں کمی سے، آج کل بے روزگاری، مہنگائی اپنے عروج پر ہے، خوف کی وجہ سے، یعنی جان کا خوف، نفس کا خوف، نفس کے جانے کا خوف، والثمرات، اور پھلوں میں کمی، فصل میں کمی، جیسے ابھی پچھلے دنوں ٹڈی دل کا حملہ ہوا پاکستان کے گاؤں دیہاتوں میں، اور فصل کی فصل، کھیت کے کھیت جو ہے وہ تباہ ہو گئے۔ تو کرونا کرائسس میں ہم دیکھتے ہیں جان کو بھی خطرہ ہے، مال کو بھی خطرہ ہے، عزت کو بھی خطرہ ہے، بیماری کی وجہ سے بے روزگاری عام ہے، مہنگائی عام ہے، ہر قسم کی آزمائش، مختلف قسم کی آزمائش مختلف لوگوں کے لیے تیار ہیں، اور اسی آزمائش سے گزر کر ہمیں اپنے دعوے کو سچا کر دکھانا ہے۔ چنانچہ بلا شبہ یہ بات سچ ہے کہ یہ آزمائش ہے نیک لوگوں کے لیے جو اللہ کے دین پہ کاربند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے کر کامیابی کی صورت میں ان کے اعمال ناموں کے سبب ان کے مقام اور منزلت کو بڑھانا چاہتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک سزا ہے، یقیناً یہ ایک سزا ہے گناہ گاروں کے لیے، متکبر لوگوں کے لیے، طاغوت کے لیے، ظالموں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ علق آیت نمبر 6 اور 7، سورہ علق قرآن کا 56واں سورہ ہے، چیپٹر 96 ورس نمبر 6 اور 7 میں فرماتا ہے کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَآهُ اسْتَغْنَىٰ، بے شک انسان جب غنی ہو جاتا ہے تو اللہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے، یعنی مال، دولت، منصب، طاقت جب آ جاتی ہے اس کے پاس تو یہ کہتا ہے کہ اب مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے دین کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی قانون کی ضرورت نہیں، اب میں بلا شرکت غیر اپنی سلطنت رکھتا ہوں، اور اپنی سلطنت کے اندر اپنے قانون بنانے کا اختیار رکھتا ہوں۔ موجودہ دور میں بھی اور پچھلے دور میں بھی ایسے لوگ، ایسی حکومتیں، ایسی قومیں گزری کہ جنہیں اپنی طاقت پہ گھمنڈ تھا۔ ہارون ہو کہ حامان ہو، شداد ہو، فرعون ہو، نمرود ہو، تمام لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور گھمنڈ کیا کہ ہمارے مال، ہماری دولت، ہمارا منصب ایسی چیزیں ہیں، لافانی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نمرود جیسا شخص جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، جس نے ایک برج بنایا اور اس برج، اس پل پہ کھڑے ہو کے، اس عمارت پہ کھڑے ہو کے ایک تیر مارا آسمان کی طرف کہ تمہارا خدا کہاں ہے، میں دیکھتا ہوں، میں اس کو مار دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ اس تیر کو خون میں خلط ملط کر کے کبوتر کے واپس پھینک دو۔ جب واپس پھینکا گیا تو تیر خون میں آلود جب واپس آیا تو نمرود نے کہا دیکھا میں نے تمہارے خدا کو قتل کر دیا، اب میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ پھر کیا ہوا اس نمرود کا جس نے بلند و بانگ دعویٰ کیا، جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی کوشش کی؟ ایک مچھر جس کا آدھا دھڑ مفلوج تھا، یعنی ہیمی پلیجیا، ہاف آف دا باڈی پیرالائزڈ، اس کو اس کی ناک میں گھسا دیا، اور وہ اس کی ناک میں جا کر کھجاتا، خراش کرتا، اریٹیشن کرتا، اور اس کو تکلیف ہوتی، وہ بار بار ناک کو ہاتھ لگاتا، پھر ناک کو تھپتھپانے لگا، پھر مارنے لگا، پھر کسی کو کہا اپنے غلام کو کہ اس میں ناک میں میرے کچھ مارو، پھر کہا کہ یہ جوتا پڑا ہوا ہے، یہ جوتا ہی مارو،
تاکہ یہ مچھر کچھ دیر کے لیے حرکت کرنا بند ہو تو مجھے سکون ملے۔ اور پھر اس کو اتنے جوتے پڑے کہ وہ جوتے کھا کھا کے مر گیا، ایک مچھر، وہ بھی آدھا مچھر۔ تو نمرود کے لیے آدھا مچھر کافی تھا، اس کی فقر و مباحات، اس کی حکومت کو متزلزل کرنے کے لیے، گرانے کے لیے، فنا کرنے کے لیے۔ اور آج کل کے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس مچھر سے بھی چھوٹا نہ دکھنے والا وائرس، آج کل کے انسان کو یہی گھمنڈ تھا۔ اسٹیفن ہاکنگ نے مرنے سے پہلے کہا تھا، وی کین ریڈ دا مائنڈ آف گاڈ، کہ ہم خدا کا ذہن پڑھ سکتے ہیں، پیشن گوئی کر سکتے ہیں کیا ہونے والا ہے، بارش ہونے والی ہے، زلزلہ آنے والا ہے، سونامی آنے والا ہے۔ جب اس کا علم اور بڑھ گیا تو اور زیادہ گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا کہ اس نے کہا وی کین مینیج دا یونیورس وداؤٹ گاڈ، کہ ہم اس دنیا کو خدا کے بغیر بھی چلا سکتے ہیں۔ اتنا بڑا گھمنڈ۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے وائرس کو بھیج کر ڈاکٹرز کو، سائنٹسٹ کو، پولیٹیشنز کو حیران و ششدر کر دیا ہے۔ بالکل بے چارگی کے مارے وہ خدا کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس مصیبت سے، اس سزا سے نجات دے۔ تیسرے نمبر پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سازش ہے۔ بالکل عین ممکن ہے کہ کوئی سازش ہو، استعمار نے دنیا کو، بالخصوص مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے اور دنیا پر اپنا قانون لاگو کرنے کے لیے ایک وائرس دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی ہوں، کیونکہ اس سے پہلے بھی طاغوت کی سازشیں دنیا میں سرگرم عمل رہی ہیں۔ پہلے کالونیزم ہوتا تھا، ایسٹ انڈیا کمپنی نے سب کانٹیننٹ میں، فرینچ گورنمنٹ نے افریقن کنٹریز میں دھاوا بولا، وہاں کی حکومتوں کو، وہاں کے لوگوں کو غلام بنایا اور دولت کو، ان کے اثاثوں کو، ان کے خزانوں کو منتقل کیا، اور جب بات سنبھل نہ پائی اور ان کی عزت و ساکھ جو ہے گرنے لگی تو انہوں نے جانے سے پہلے ملکوں کو تقسیم کیا، ڈیوائڈ اینڈ رول کر کے حکومت کی، گلف کنٹریز کو تقسیم کیا، افریقن کنٹریز کو تقسیم کیا، سب کانٹیننٹ کو تقسیم کیا، پھر اپنے بنائے ہوئے پٹھوؤں کو وہاں رکھا اور ان کے ذریعے سے انڈائریکٹلی حکومت کی۔ پھر یہ بھی بس نہیں چلا تو انہوں نے ڈیجیٹل وار چھیڑی، یعنی میڈیا کے ذریعے برین واش کرنا شروع کیا اور لوگوں کو اپنا ذہنی غلام بنانا شروع کیا۔ اس کے بعد بایولوجیکل ویپنز کی باری آئی، کیمیکل ویپنز کی باری آئی، راکٹ میں، گرینیڈ میں، بومز میں، مختلف گنز میں ان وائرس کو رکھ کر چھوڑ دیا گیا اور بیماریوں کو پھیلایا گیا۔ پھر ان کو یہ سوچا کہ کیوں نہ اس سے بھی کم قیمت پہ کوئی نسخہ تیار کیا جائے کہ جس سے لوگ ہمارے تابع ہو جائیں، تو کرونا وائرس چھوڑا گیا۔ ایک سپر پاور دوسرے سپر پاور کو الزام دے رہی ہے، دونوں سپر پاورز ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں کہ یہ آپ کا وائرس ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ آپ کا وائرس ہے۔ بہرحال دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ دنیا کی آبادی کو کم کر دیا جائے۔ ان لوگوں کا ٹارگٹ 8 ارب 8 بلین پاپولیشن سے 2 بلین پاپولیشن ہے۔ کم بچے خوشحال گھرانہ کے مصداق، جتنے کم لوگ ہوں گے اتنے ہی لوگوں کو کنٹرول کرنا آسان ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اجتماعات کم ہو جائیں گے، اور خود ایس او پی کی اول ترین شرط اجتماعات کی کمی ہے، تاکہ حج، عمرے، زیارات، 40 جیسے اجتماعات پر پابندی لگائی جائے، جس سے مسلمانوں کی تعداد کو دیکھ کر مغرب ممالک کے عوام ہیبت سے خوف زدہ رہ جاتے ہیں کہ کیا یہ ہم پر غالب آ جائیں گے۔ اور دوسری طرف ویکسین کے ذریعے چپ کی راہ ہموار کی گئی، کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا مائنیوٹ مائکرو قسم کا سافٹ ویئر چپ آپ کے جسم میں داخل کر دی جائے گی، جس سے آپ کی لوکیشن کا اندازہ ہو جائے گا، جس سے آپ کا بایو ڈیٹا جمع ہوگا۔ بہرحال اس سازش کی کہانی میں کتنی صداقت ہے وقت آنے پر معلوم ہوگا، لیکن بہرحال ہم یہی کہیں گے کہ کچھ نہ کچھ there is something wrong at the bottom۔ بہرحال یہ آزمائش ہو، کرونا کرائسس، سزا ہو یا سازش، ان تینوں صورتحال میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اور صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی۔ ہمیں ویٹ نہیں کرنا ہے کہ کرونا کرائسس جب جائے گی اور حالات بحال ہوں گے تو پھر ہم باہر نکلیں گے اور اسلام پر عمل کریں گے۔ جس طرح کرونا کرائسس کے ہوتے ہوئے ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں،
اپنی نوکری کو بچا رہے ہیں اور کچھ آمدنی کا ذریعہ پیدا کر رہے ہیں، اپنے پروفیشن کو سوئچ اوور کر رہے ہیں، اسی طرح دین اسلام پر بھی ہمیں عمل پیرا ہونا ہوگا، چاہے کیسا ہی ماحول کیوں نہ ہو، کیونکہ آخری سانس تک ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان تینوں صورتحال میں ایک مومن کی کیا ذمہ داری ہے۔ پہلی صورتحال آزمائش۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے آزمائش رکھی ہے۔ آزمائش کے بغیر فیصلہ نہیں ہوگا۔ اگر کربلا نہ ہوتی تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ عوام اہل بیت کے دشمن کون ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا قیامت تک کہ نماز روزہ اور قرآن پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے بھی اہل بیت کے دشمن ہو سکتے۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کو جو سید الشباب اہل جنہ کہا گیا، وہ مقصد ہی پورا نہ ہوتا اور لوگ یہ کہتے کہ انہوں نے کیا قربانی دی کہ جس کی وجہ سے ان کو سردار کہا گیا، حالانکہ وہ پہلے ہی سے سردار تھے۔ بہرحال یہ نشیب و فراز، یہ آزمائشیں، یہ امتحانات مومن کا درجہ بڑھانے کے لیے آتی ہیں، اور اس آزمائش کے انعام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت نمبر 156 میں فرما دیا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ، کہ بشارت دے دو ان لوگوں کو کہ جو مصیبت پر کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اگر کوئی آزمائش کے آنے پر، مصیبت کے آنے پہ شکر ادا کرے تو گویا وہ اہل بیت کی اتباع کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کربلا میں ہونے والے مظالم سخت ترین مظالم تھے، لیکن بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی زبان مبارک سے دربار یزید میں بس یہی جملہ نکلا، ما رأیت الا جمیلا، کہ ہم نے خدا کے حسن، خدا کی خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ تو یہ ہے اہل بیت اور ایک عام انسان۔ عام انسان مصیبت میں صبر کرتا ہے اور اہل بیت آزمائش میں، مصیبت میں شکر ادا کرتے۔ دوسرا پہلو اس کرونا کرائسس کا کہ ہو سکتا ہے یہ ایک سزا ہو، بالکل ہمارے جیسے کرتوت ہیں اس حوالے سے یہ ایک سزا بھی ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھ لیجئے کہ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ عرب کے لوگوں نے زندہ درگور کیا اپنی بچیوں کو اور رسول کے پاس آئے، اور رسول اللہ نے کہا کہ اللہ کی ذات، اللہ کی بخشش، اللہ کی رحمت تمہارے گناہوں سے بھی بڑی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشونی واخشونی فلا تخشوہم واخشونی، کہ آج کے دن کا کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، چنانچہ ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمتیں تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا، اور تمہارے لیے دین اسلام جس میں ولایت علی شامل ہے تم کو دے دیا۔ تو الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، تمہارے لیے نعمتوں کو تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے مایوس وہی ہو سکتا ہے جو ولایت علی پر یقین نہ رکھے۔ ولایت علی پہ یقین رکھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اگر آپ مایوسی کی طرف جائیں گے تو گویا آپ کفر کی طرف جائیں گے۔ وہی آیت جو ولایت علی کے اعلان پر اتری، اسی آیت کا پچھلا ٹکڑا بتلا رہا ہے کہ یہی ولایت علی کے اعلان کا دن ہے کہ جب کفار مایوس ہو گئے۔ پھر اگر کوئی گناہ ولایت علی سے چھوٹا آپ سے سرزد ہو جائے مثلاً، تو اس گناہ پہ بھی جو ہے مایوس نہ ہوئیے، کیونکہ آپ کے گناہ سے بڑی جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر آیت نمبر 53، سورہ زمر قرآن کا 39واں سورہ ہے، چیپٹر 39 ورس نمبر 53 میں فرماتا ہے، جو لوگ کہو کہ جو میرے بندے اپنے نفس پہ اسراف کر جاتے ہیں، یعنی گناہ کر جاتے ہیں، لمٹ کو کراس کر جاتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو اگر یہ سزا ہے تو بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آپ کا گناہ
حر کے گناہ سے زیادہ نہیں، جس نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو رلایا، جس نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا، جس نے نہر علقمہ سے خیمے اکھاڑ کے پھینکے، جس نے میٹنگ کروائی اور میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں پر سے پانی کو روک دیا جائے، جس نے میٹنگ خطوط لکھ کر عمر سعد، حرملہ، شمر اور خولی کو بلایا، کتنے بڑے بڑے گناہوں کا مالک تھا، کرنے والا تھا، لیکن جب اس نے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، بلکہ اسی حر کو جو اپنے ہاتھ میں رومال باندھ کے آیا تھا اس کو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے رومال سے نوازا کیا۔ تو اگر آپ نے گناہ کیا ہے، کرونا آپ کے لیے سزا ہے، تو بھی مایوس نہ ہو جائیں۔ یونس علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آنے لگا تو وہ بادل دیکھ کے گھبرا گئے، اور وہاں پہ موجود یونس علیہ السلام کا ماننے والا ایک شخص تھا، کہنے لگا دیکھو اب بھی وقت ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، یہ عذاب ٹل جائے گا۔ عین اس وقت انہوں نے معافی مانگی اور عذاب ٹل گیا۔ تو جب یونس علیہ السلام پر عذاب آتے آتے ٹل سکتا ہے تو کرونا کیا ہے، کرونا سے بڑا عذاب بھی آتے آتے ہم پہ ٹل سکتا ہے، بشرط یہ کہ ہم اپنے گناہوں کی سچے دل سے معافی مانگیں۔ اگر یہ سازش ہے تو اس سازش کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ سازش واضح طور پہ سازش بن کے سامنے نہیں آتی، بلکہ فتنہ بن کر سامنے آتی ہے، اور فتنہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں حلال حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا یہ کیا ہے۔ اسی لیے سورہ بقرہ آیت نمبر 111 چیپٹر 2 ورس نمبر 111 میں اللہ فرماتا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے شدید ہے، بڑا ہے، کیونکہ قتل یا گناہ کبیرہ یا گناہ کا معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، گناہ ہے، حرام ہے، لیکن فتنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہم خود کرونا کرائسس کے درمیان یہ دیکھ چکے ہیں کہ کوئی اس کو کچھ کہتا ہے، کوئی اس کو کچھ کہتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر انسان کو حلال حرام کی تمیز کرنی ہے اور انسان کو اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے، اس علم میں اضافہ کرنا ہے جو اس کو صراط مستقیم پہ رکھتا ہے اور گمراہی سے بچاتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے سے جو علم حاصل کیا ہوا ہے اس پہ عمل کرے۔ حدیث رسول میں ہے کہ اگر انسان اس علم پر عمل کرتا ہے، ان چیزوں پر عمل کرتا ہے جن کو وہ جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ان چیزوں کا بھی علم دے دے گا جن کو وہ نہیں جانتا۔ اور سورہ بقرہ آیت نمبر 282 میں اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، کہ تم تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں علم دے گا۔ اگر سازش کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے بھی علم حاصل کریں، اور علم جو کہ نور ہے، حلال حرام کا علم ہے، اصل علم ہے، اس کو حاصل کرنا ہے تو جو علم پہلے سے حلال حرام کا ہے اس پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دشمن کی تمام سازشوں کو، منصوبوں کو تشت ازمام کر دے گا۔ اور دوسری اہم بات وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ تم اپنی چال چلو، اللہ اپنی چال چلے گا، اور اللہ چال چلنے میں تم سے بہتر ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 54۔ تو دشمن کی چالوں سے، دشمن کے منصوبوں سے، دشمن کے حملوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، اپنا فوکس صراط مستقیم پہ رکھیے، اپنا فوکس امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور پہ رکھیے۔ اب آئیے اس طرف کہ پریکٹیکلی اسپیکنگ، اگر انسان کرونا میں مبتلا ہو یا اس کے آس پاس کوئی رشتہ دار، اڑوس پڑوس میں کوئی شخص اس بیماری میں مبتلا ہو، تو پریکٹیکلی ہمارے ذہن میں کیا اسٹیپس ہونے چاہیے، اور اس ماحول میں ہمیں کس طرح عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور کس طرح ہم خدا سے قریب ہو سکتے ہیں، جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے۔ تو سب سے اہم بات سورہ مائدہ آیت نمبر 32، سورہ مائدہ قرآن کا 6 سورہ ہے، چیپٹر 6 ورس نمبر چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 32، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانیت کی جان بچائی۔ یہ آیت فقط ڈاکٹرز کے لیے نہیں ہے، فقط پیرامیڈیکل اسٹاف کے لیے نہیں ہے، ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو کرونا کرائسس میں، کرونا کی بیماری میں مبتلا کسی بھی شخص کی کسی بھی طرح مدد کر سکتے، مالی امداد کر سکتے، معلومات فراہم کر سکتے، لاجسٹک اپنی گاڑی یا اپنی کوئی چیز ہدیہ کر کے، گفٹ کر کے اس کو بچا سکتے۔ اگر آپ نے ایک انسان کی جان بچائی گویا آپ نے تمام انسانوں کی جان بچائی۔ دوسری اہم بات جو اللہ تعالیٰ سورہ شعراء آیت نمبر 80، سورہ شعراء قرآن کا 26واں سورہ ہے، چیپٹر 26 ورس نمبر 80 میں فرماتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ،
کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو یہ وہی تو ہے کہ جو مجھے شفا دیتا ہے۔ آپ کو اللہ پہ توکل کرنا ہے، چاہے کرونا ہو، چاہے کینسر ہو، چاہے دل کی کوئی بیماری ہو، کسی بھی حالت میں اللہ کے سوا آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ کوئی دوا، کوئی ڈاکٹر وسیلہ تو بن سکتا ہے، لیکن الٹیمیٹ سولوشن، الٹیمیٹ شفا اللہ کے پاس ہے۔ ایران میں ایک عورت جو 103 سالہ تھی، جب اس کو کرونا کی بیماری میں ایڈمٹ کیا گیا تو وہ یہی دعا کرتی تھی، اللہ مجھے بچا لے، کیونکہ میں نے سنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کی امیونٹی کمزور ہوتی ہے اور وہ کرونا سے مرنے سے زیادہ قریب ہوتے ہیں بنسبت دوسرے لوگوں کے۔ تو مجھے بچا کے لوگوں کو دکھا دے کہ تو ہے اور تو انہونی کو ہونی کر سکتا ہے، تو ناقابل یقین کام کر سکتا ہے، اور اگر تو نے ایسا کیا تو تیرے وجود کے لوگ اور معترف ہو جائیں گے کہ ہماری دوائیاں، ہماری ٹیکنالوجی اور ہمارا علاج کسی کام کا نہیں اگر اللہ کسی کو مارنے پر آئے۔ اور اسی طرح کوئی مرض کتنا ہی لا علاج کیوں نہ ہو، اور اگر اللہ بچانے پر آئے تو اللہ بچا سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ بیمار پڑے تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں بیمار ہوں، میرے سر میں درد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلاں جگہ فلاں جڑی بوٹی ہربز ہے، اس کو کھا لو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں جاتے ہیں، وہ ہربز کھاتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ سر میں درد ہوتا ہے، تو اب وہ ڈائریکٹ خدا سے دعا کیے بغیر وہ جڑی بوٹی کھا لیتے ہیں، لیکن سر کا درد ٹھیک نہیں ہوتا۔ وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، یہ کیا ہوا؟ میں نے وہی جڑی بوٹی کھائی تھی جس کا تو نے پہلے کہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے تم نے مجھ پر یقین رکھ کے جڑی بوٹی کھائی تھی کہ میں شفا دوں گا اس جڑی بوٹی کے ذریعے، اور اب تم نے یہ کہا، یہ سوچا کہ یہ جڑی بوٹی مجھے شفا دے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شفا دینے والا اللہ ہے، ڈاکٹر نہیں، میڈیسن نہیں، ہاسپٹل نہیں، ویکسین نہیں۔ یہ سب ذرائع وسیلے تو ہو سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹ شفا اللہ کے پاس ہے۔ وہ ذرائع کو، وسیلوں کو استعمال ضرور کرنا ہے، لیکن توکل اللہ پہ رکھنا ہے۔ میں ایک جگہ ایک آئرش قول پڑھ رہا تھا، آئرش سینگ ہے کہ گاڈ از بیٹر دین ڈاکٹر بیکاز گاڈ ٹیکس لائف اینڈ ڈاکٹر گیوز لائف۔ خدا ہی زندگی دیتا ہے اور خدا ہی نعمتیں دیتا ہے، ڈاکٹر زندگی نہیں دیتا۔ ڈاکٹر ایک وسیلہ ہے کہ جو خدا کے اذن سے، خدا کی وجہ سے آپ کو زندگی دیتا ہے۔ تو پہلی اسٹریٹجی آپ کو ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ ہمیں لوگوں کی جان بچانی ہے، چاہے وہ ایک فون کال کے ذریعے، ایک وصیت، نصیحت، مشورے کے ذریعے، مال کے ذریعے، لاجسٹک سپورٹ کے ذریعے۔ دوسری بات، اللہ پہ توکل کر کے علاج شروع کرنا ہے۔ اس کے بعد کرونا سے متعلق جو بھی علاج ہے اس کو جاری رکھنا ہے۔ ان علاجوں میں، ان اسٹریٹجیز میں، ان SOPs میں بھی عبرت کا سامان موجود ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے مزید قریب ہو سکتے ہیں اگر ہم کرونا کرائسس کے دوران پھیلنے والی وبا، بیماری اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس اور علاج کو عبرت کی نگاہ سے دیکھیں۔ مثلا ایک لفظ بہت استعمال ہوتا ہے کرونا کرائسس میں، اور وہ ہوتا ہے کوارنٹین۔ تو یاد رکھ لیجئے، کوارنٹین عربی کے لفظ قرنطینہ سے نکلا ہے، اور یہ قرنطینہ یعنی آئزولیشن، مریض کو اس لیے کرنا کہ لوگ بیماری سے بچ جائیں اور اس کی بیماری کسی کو نہ لگے۔ کمیونیکیبل ڈیزیزز میں ایسا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ابو علی سینا نے اس چیز کو پرسکرائب کیا۔ اس کے زمانے میں طاعون کی بیماری پھیلی تو اس نے ایسے پیشنٹس کو آئزولیٹ کرنا شروع کیا، ایٹ لیسٹ فار 40 days۔ اس لیے قرنطینہ کو اربعینہ بھی کہتے ہیں، 40 یعنی 40۔ تو آئزولیٹ رہنا، آئزولیٹ ہونا کوئی جسے کہتے ہیں کہ اچھمبے کی بات نہیں، بلا شبہ ہونا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ آپ کی بیماری سے بچیں۔ اور دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی اور اسلام ویسے بھی بہت زیادہ سوشلائزیشن کو پسند نہیں کرتا، فضول قسم کی محفلوں سے، بہت زیادہ لوگوں میں آمد و رفت، لہو و لعب کی محفلوں سے گریز کرنے کا کہتا ہے۔ اور آج کل کا جو زمانہ ہے اس میں تنہائی محفل سے بہتر ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مرد کا اپنے گھر کا صحن بن جانا بہتر ہوگا، یعنی مرد صحن تک، اپنے گھر تک محدود رہے۔ What about the woman؟ یعنی عورت کے لیے پھر کتنا سخت حکم ہوگا۔ حدیث میں آیا ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا
کہ عافیت کے 10 حصوں میں سے 9 حصے تنہائی میں اور 1 حصہ خاموشی میں ہوگا. یعنی اپنے آپ کو تنہا رکھنا، لوگوں سے کم میل جول رکھنا. آفس جائیں، اسکول جائیں، کالج جائیں، شادی بیاہ کی تقریب میں جائیں، لیکن کم سے کم گیدرنگ رکھیں جو ضروری ہو، جس کے نہ ہونے سے پریشانی ہو یا کوئی نقصان ہو. اور اگر لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے بھی تو زیادہ تر اپنا وقت خاموشی میں گزاریں. یہاں پہ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ جب آپ گھر میں رہتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ تنہا ہو گئے. اگر آپ نے انٹرنیٹ کا استعمال جاری رکھا، واٹس ایپ کا استعمال اندھا دھند جاری رکھا اور لوگوں سے بغیر کسی شناخت کے اور بغیر کسی ضرورت کے سوشلائز ہونا جاری رکھا تو بھی آپ کو محفل میں شمار کیا جائے گا. یہ بھی ان نیسیسری سوشلائزیشن کہلائے گی. تو کرونا کرائسس میں بالخصوص، کرونا کرائسس کے علاوہ بالعموم کوشش کیجئے غیر ضروری محافل، غیر ضروری لوگوں اور غیر ضروری کاموں سے اجتناب برتیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کرونا کرائسس میں آکسیجن کی بڑی اہمیت ہے. اکثر آپ سنتے ہیں کہ یہ جو ہے لنگز پہ اٹیک کرتا ہے، اس میں آکسیجن سیچوریشن کم ہو جاتی ہے، آکسیجن سلنڈر کی ضرورت پڑتی ہے. کچھ لوگ ریکوری فیز میں جب ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوتے ہیں تو گھر میں وہ آکسیجن سلنڈر رکھ لیتے ہیں. تو دیکھا جائے تو اس آکسیجن کو میکسیمم ایبزارب کرنے کا وقت صبح کا وقت ہے، فجر کا وقت ہے، نماز شب کا وقت ہے، فجر سے پہلے کا وقت ہے یا فجر کے فوراً بعد کا وقت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نماز شب، نماز فجر صبح کے وقت، سحر کے وقت رکھی ہے کہ اس میں منیمم پالوشن ہوتی ہے، میکسیمم فریش ایئر، میکسیمم آکسیجن ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خود مسلمانوں کو آکسیجن کی اویلیبلٹی ایک عبادت کے ذریعے پہنچا دی ہے کہ تم صبح اٹھو گے تو انشاءاللہ تمہیں فریش ایئر بھی ملے گی اور پولوشن فری انوائرمنٹ بھی ملے گا. اٹلی میں جب ایک کرونا کے پیشنٹ کو آکسیجن لگانے لگے تو اس نے پوچھا کہ کیا کاسٹ آئی گی. انہوں نے کہا $100. لیکن آپ گھبرائے مت. اچھا وہ رونے لگا جب اس نے $100 سنا تو رونے لگا. تو ہاسپٹل کی مینجمنٹ نے کہا کہ آپ گھبرائے مت، اس کا سارا بل حکومت دے گی. اس نے کہا میں اس لیے نہیں گھبرا رہا کہ اس پہ $100 خرچ ہوں گے اور میں نہیں دے سکتا، بلکہ میں تو تاجر ہوں، میں تو یہ افورڈ کر سکتا ہوں. لیکن میں اس بات پہ رہا ہوں کہ 60 سال تک میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آکسیجن استعمال کرتا رہا، میں نے کبھی اس کے شکریہ ادا کرنے کا نہیں سوچا. آج مجھے یہ $100 پر ڈے کی آکسیجن مل رہی ہے تو مجھے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے. آپ ویسے بھی دیکھ لیجئے، جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے، جس کے بغیر ہم چند منٹ نہیں رہ سکتے، یعنی آکسیجن یا ہوا، اللہ تعالیٰ نے فریلی اویلیبل کی بھی ہر جگہ موجود ہے. اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے یعنی غذا، جس کے بغیر ہم چند دن سے زیادہ نہیں رہ سکتے، وہ بھی ایکسس میں ہے کچھ قیمت دے کر. اس کے بعد باقی چیزیں یعنی ہوا اور آکسیجن یا پانی سب سے زیادہ ضروری، اس کے بعد باقی چیزیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو ویسی بھی انسان کی زندگی اور بقا کے لیے سارے سامان پیدا کیے ہوئے. یہ انسان ہے جو آکسیجن کی کمی کر رہا ہے، ہوا میں پولوشن اور پارٹیکلز اور اسموک پیدا کر رہا ہے. یہ انسان ہے جو پانی میں پولوشن اور پولیوٹڈ واٹر پیدا کر رہا ہے جو پینے کے قابل نہیں رہا. تو اللہ تعالیٰ کی بھی دی ہوئی نعمتیں جو فری آف کاسٹ ہیں، ایزیلی اویلیبل ہیں، ایوری ویئر اویلیبل ہیں، یعنی ہوا اور پانی کی قدردانی کیجیے. اس کے بعد سینیٹائزیشن ایک لفظ بہت استعمال ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، آپ جو ہیں 20 سیکنڈ تک دھوئیں، آپ جو ہیں اس طرح دھوئیں. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے دن بھر میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. 5 مرتبہ اگر آپ وضو کریں تو خود بخود صفائی ہو جائے گی. رسول فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے گھر کے آگے نہر بہتی ہو اور اس نہر میں وہ 5 مرتبہ نہائے تو کیا وہ گندا رہ سکتا ہے؟ اسی طرح 5 وقت کی نمازیں 5 مرتبہ وضو کرنے پر آپ کو انکریج کرتی ہیں، حوصلہ افزائی کرتی ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ سینیٹائزیشن نہ کریں؟ جمعے کا غسل کتنا اہم غسل ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر جمعے کو غسل نہ کر پاؤ تو قضا کے طور پہ سیٹرڈے کو کر لو، یا اگر تم سمجھو کہ میں جمعے کو غسل نہیں کر پاؤں گا کسی مصروفیت یا پانی کی کمی کی وجہ سے تو جمعرات کو کر لو. یعنی اتنا زیادہ اہم ہے غسل، وضو اور صفائی، جس کے بارے میں کہا گیا کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو کرونا سے ہٹ کر بھی ہمیں صفائی، وضو اور غسل کا اہتمام کرنا چاہیے. بلکہ کہا گیا ہے کہ جو شخص وضو کر کے سوئے گا
تو اللہ تعالیٰ رات بھر اس کے بستر کو مسجد اور اس کی نیند کو عبادت بنا دے گا. بیٹھے بٹھائے رات بھر کی عبادت کا ثواب فقط وضو کرنے سے. اپنے بچوں کو خود اپنے آپ کو غسل کا اور وضو کا عادی بنائیں. پھر اس کے بعد اہم چیز کہا جاتا ہے کہ کرونا کے پیشنٹ کو جب وہ آکسیجن کی کمی کا شکار ہوتے ہیں تو ان کو وینٹیلیٹر دیا جاتا ہے، اور وینٹیلیٹر میں بھی کوشش کی جاتی ہے ان کی پوزیشن پرون ہو، یعنی اوندھا لٹایا جائے. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے سب سے بیسٹ تو یہ ہے کہ ان کا ہیڈ ڈاؤن ہو اور ان کا جو بیچ کا حصہ ہے، دھڑ ہے یا بیک ہے، وہ اوپر ہو، یعنی سجدے والی کیفیت. باقاعدہ سجدہ کر کے دکھایا جا رہا ہے. امریکن ڈاکٹرز، مغربی طبیب یہ بتلا رہے ہیں کہ سجدے والی پوزیشن اگر آپ چند منٹ روزانہ وقفے سے کریں تو آپ کا چیسٹ، آپ کا ایئر، نوز، تھروٹ، آپ کا برین میکسیمم بلڈ سپلائی لے گا، اور اس طرح جو وائرس یا بیماری یا ٹاکسنس ہو سکتے ہیں آپ کے اپر پارٹ آف دا باڈی، جو یوزولی ایرکٹ پوزیشن میں منیمم بلڈ لیتا ہے، چاہے ہم سٹنگ پوزیشن میں ہوں، چاہے ہم اسٹینڈنگ پوزیشن میں ہوں، حتیٰ کہ لائنگ ڈاؤن پوزیشن میں بھی آپ کا ہیڈ اور چیسٹ اتنی ہی بلڈ سپلائی لیتا ہے جتنی آپ کی لیگ اور بیک لیتی ہے. لیکن سجدے کی حالت میں ہیڈ اینڈ نیک اور چیسٹ کی بلڈ سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہی چیز آپ سجدے کی حالت میں بھی حاصل کر سکتے ہیں. 17 رکعت میں 34 سجدے. اگر ہم 51 رکعت نوافل نماز شب کے ساتھ پڑھیں تو 100 سے زیادہ سجدے. 1 منٹ نہیں، آدھا منٹ، اگر آپ آدھا منٹ نہیں تو 15 سیکنڈ، تو 25 منٹ تو ویسے ہی آپ نے سجدے میں گزار دیے. بہت ہے آپ کی ایئر، نوز، تھروٹ اور چیسٹ کو بلڈ سپلائی دینے کے لیے. بیٹھے بٹھائے آپ کی برین سپلائی انکریز ہو گئی، آپ کی چیسٹ کی بلڈ سپلائی امپروو ہو گئی. خود بخود کرونا اور اس جیسے دیگر بیماریوں اور وائرس سے آپ کو نجات مل گیا. ایک اور اہم بات، ماسک. ہر شخص ہمیں کرونا میں ماسک لگاتا ہوا گھومتا ہوا نظر آتا ہے. تو مجھے فرینچ پریزیڈنٹ کا وہ بین، وہ پابندی یاد آتی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو عورت نقاب اوڑھے گی اور پردہ کرے گی اس پہ جو ہے میں اتنا جرمانہ کروں گا. ہمیں بورس پرائم منسٹر UK کا جو ہے وہ طنز بھرا جملہ یاد آتا ہے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ عورتیں جو نقاب ہوتی ہیں یا پردہ کرتی ہیں وہ ایسی لگتی ہیں جیسے لیٹر باکس. تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے وہاں عورتوں کو چھوڑ مردوں کو بھی، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ کو بھی نقاب پہننے پہ، ماسک پہننے پہ مجبور کر دیا. اب نہیں معلوم وہ اپنے ریسسٹ ریمارکس کی وجہ سے منہ چھپائے پھر رہے ہیں یا کرونا وائرس کی وجہ سے. آخر میں کووڈ-19 اسپیشلی میں فوکس کر کے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سورہ مدثر آیت نمبر 30، سورہ مدثر قرآن کا 74واں سورہ ہے، چیپٹر 74 ورس نمبر 30 میں فرماتا ہے وَعَلَيْهَا 19 اور اس پر 19 فرشتے ہیں، یعنی اس پر دوزخ پر. جب یہ آیت اتری تو کفار مشرکین نے مذاق اڑایا کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ 19 فرشتے مقرر کرے. 20 کرتا، 25 کرتا، 30 کرتا، 10 کرتا، کوئی راؤنڈ فگر لیتا. یا کچھ لوگوں نے کہا 19 کیوں، 15 یا 10 سے کام نہیں چلے گا. یعنی مذاق اڑایا گیا کہ 19 کا عدد اللہ نے کیوں چوز کیا. اب نہیں معلوم اللہ تعالیٰ نے 19 کا عدد شاید اس لیے چوز کیا بتلانے کے لیے کہ اگر تم Hell-19 سے نہیں بچو گے تو میں کووڈ-19 تمہارے اوپر مسرت کر دوں گا. اب کوئی سائنسدانوں سے نہیں پوچھتا کہ کووڈ یا کرونا کو کووڈ-19 کرونا-19 کیوں کہتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 19 ہمیں دوزخ کے 19 کی یاد دلا دیتا ہے. اگر ہم سب Hell-19 سے ڈریں اتنا جتنا کووڈ-19 سے ڈر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہماری نجات ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں Hell-19 اور کووڈ-19 دونوں سے نجات دے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس 19 کے ہندسے کی مناسبت سے ایک ایسا وظیفہ دیا ہے جس کو پڑھ کر انشاءاللہ کرونا سے بڑی بیماری سے بھی بچ سکتے ہیں. اور وہ ہے وظیفہ کہ جس کے حروف کا مجموعہ 19 ہے، اور وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ ہاتھ دھوئیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، آپ وضو کریں تو بسم اللہ پڑھیں، نماز پڑھیں تو بسم اللہ پڑھیں، سینیٹائزیشن کریں تو بسم اللہ پڑھیں، ماسک لگائیں تو بسم اللہ پڑھیں، کھانا کھائیں تو بسم اللہ پڑھیں، جب سوئیں تو بسم اللہ پڑھیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ کو کووڈ-19 اور Hell-19 سے نجات دے گا. کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں ڈالا گیا اور نمرود اپنے
دوست احباب رشتہ داروں اور اپنی بیٹی کے ساتھ محل کی چھت پر گیا تاکہ ابراہیم علیہ السلام کے جلنے کا مشاہدہ کر سکے، تو سب نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ میں بڑے شوق سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ نمرود کی بیٹی جس کے دل میں تھوڑا بہت ایمان کی رمق پائی جاتی تھی، وہ بھاگتی ہوئی نیچے اتری، ابراہیم کے پاس گئی اور پوچھا کہ آپ کیسے بچ گئے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اللہ کا نام لے کر اس آگ میں کود پڑا۔ تو نمرود کی بیٹی نے کہا کیا میں بھی اس طرح بسم اللہ پڑھ کر اس آگ میں کودوں تو بچ جاؤں گی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں۔ نمرود کی بیٹی دوبارہ اسی چھت پر گئی جس پہ نمرود اور دیگر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے اس نے چھلانگ لگائی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے چھلانگ لگائی۔ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح نمرود کی آگ نے اس کا بال بھی بیکا نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ بابل سے فرار ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کے ساتھ اس کی شادی کی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ نمرود کی کافرہ بیٹی کو آگ سے بچا سکتا ہے، تو بسم اللہ کا یہ وظیفہ ہم اہل بیت کے چاہنے والوں، اللہ کی معرفت رکھنے والوں کو کیوں نہیں بچا سکتا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر کرونا کرائسس ایک آزمائش ہے تو اس آزمائش میں ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور اگر یہ استعمار کی سازش ہے تو اس سازش کو سمجھنے کی اور تشت ازبام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا، جو سفر میں ہیں ان کو منزل عطا فرما۔ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں اور ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہیں ان سے ظلم و ستم کو دور فرما۔ کرونا کی بیماری اور جیسی دیگر بیماریوں سے مومنین بالخصوص اور مسلمانوں کو بالعموم بے حق بیمار کربلا دور فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل